عظمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی پر نور گھڑیاں سمیٹنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کاش اے کاش 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی فضا میں ہوتا، اور کاش میں مکے کی فضا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگ زنی تیرے لب پر سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، چاب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا بدر کے چشموں کا تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا کا اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ چل رہا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیری راہ دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا، 1400 برس پہلے جنم لیا ہوتا، کاش کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ تشریف فرما ہے ناظرین کرام، ہمارے ساتھ مجدد اہل سنت خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے، سواد اعظم اہل سنت حقیقی پاکستان کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ www.ukadvi.com، متعدد کتابوں کے مصنف، بہت ہی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو جشن ولادت مبارک ہو۔ الحمدللہ، خیر مبارک آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے تمام اہل ایمان کو کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی عید میلاد النبی مبارک۔ شکریہ۔ علامہ صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، جو بھی سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے اس وقت پوچھنے کا، تاکہ جو ایک دبی سی گرد بڑی تیاری کے ساتھ جمائی جا رہی ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیے۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مسز احمد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی مسز احمد صاحب، ڈاکٹر عامر، آپ سے میں نے بات کرنی تھی۔ آپ کا پروگرام میں بھی اور بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جی تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ بالکل ایسے اندر تک مطلب دل کی گہرائیوں تک سمجھ آ جاتی ہے جی جو آپ مطلب جیسے حدیث سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عامر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کرانا جو ہے یہ بدعت ہے، تو مجھے ذرا آپ تفصیل سے یہ اس کا جواب دیں گے کہ تاکہ جو لوگ یہ بولتے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ مطلب اس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ نے کیا بتایا؟ جی جواب تو آپ کو دیں گے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ میں تو طفل مکتب ہوں، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، تو جواب تو یہی دیں گے، سوال میں ان تک پہنچا دوں گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، میں انم بات کر رہی ہوں اتک سے۔ جی انم فرمائیے۔ عامر بھائی، ہم لوگ کل آپ کے پروگرام میں آئے تھے لاہور میں، اچھا، اتک سے اسپیشلی صرف اور صرف آپ سے ملنے کے لیے۔ اچھا جی، مگر خواتین تو جی خواتین تو دوسری طرف سے ملے تھے بھائی، جی جی، اور انہوں نے آپ کو کوئی چیز دی تھی، تو چیزیں بھائی تو بہت ساری دی ہیں لوگوں نے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ نہیں چیزیں تو بہت ساری لوگوں نے دی، کوئی خط دیا تھا؟
جی بھائی خط دیا تھا، اچھا، اٹک سے ہے، کامرا کینٹ سے. جی بہتر. میں پلیز بھائی آپ اس کا جواب دے دیجیے نا. میں جی ضرور وہ پڑھنے کے بعد، ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے وہ سارا، میں نے ایک تھیلے میں رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ٹرانسمیشن کے بعد دیکھنے کے بعد پھر میں ضرور رابطہ کروں گا. علامہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ میلاد کرنا بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ 2 دن قبل ہی مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں. بہت مبارک، اللہ تعالی حاضری مقبول فرمائے. یقیناً آپ نے وہاں سب کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اللہ ان کو قبول فرمائے. دوسری مبارک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی برکت سے آپ کو یہ بھی عزت ملی کہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی. یہ میرے نبی کی طرف سے انعام تھا، داتا صاحب کی عنایت تھی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اور زیادہ اس کام کو بڑھانے اور اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ بدعت. لفظ بدعت کو لغت میں دیکھیں تو اس کے معنی نئی چیز. بہت سی چیزیں نئی ہیں اور اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض، بدیع اس کا نام ہے. بدعت کی تعریف میں اصل میں جھگڑا ہے، اور اس وقت جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے. مجھے پہچانتے ہیں کہ میں ایک بہت چھوٹا سا دین کا خادم، کوکب نورانی اکاڑوی، ایک التجا کرتا ہوں دنیا بھر کے تمام علماء سے جن کو بدعت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، بلکہ وہ اس کی فکر میں گھلے جا رہے ہیں، اس حد تک پریشان ہے کہ لگتا ہے کہ ہر کام بدعت ہے. ان سے ایک التجا کہ وہ بدعت کی ایک تعریف، ڈیفینیشن لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ یہ میں اس پر قائم رہوں گا، ہلوں گا نہیں. ذرا وہ تو سامنے آئے. اگر اسی سے ان کو بدعتی ثابت نہ کروں تو مجھے جو چاہے سزا دے لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جائز نیک کاموں کو بدعت کہہ کے لوگوں کو نیکی سے دور کیا جا رہا ہے. بدعت کا میں جو تعریف کر رہا ہوں وہ میری طرف سے سن لیں اور اپنی طرف سے لیں. اگر یہ کہا جائے کہ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں نہیں ہوا یا اس وقت نہیں کیا گیا، اب ہو رہا ہے وہ بدعت، تو ایسے تو لاکھوں کام ہیں، پھر ان سب کو بدعت کہا جائے. تو بدعت کی تعریف، بلکہ لطیفہ سنا دوں، والد صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص آیا، والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، اس نے آتے ہی اپنی طرف سے میلاد کرنا بدعت ہے. تو والد صاحب نے پوچھا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تو کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کیا تم تھے اس زمانے میں؟ تم تو چلتی پھرتی بدعت، سر سے پاؤں تک بدعت. تو تعریف ہی نہیں صحیح کرتے. بدعت کی تعریف یہ ہے وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. صحیح، یہ میری طرف سے تعریف ہے. کوئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو. اگر دین میں ثبوت ہے تو اس کام کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے اشارہ کنایا موجود ہے. لفظ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پیدائش، پیدائش کا وقت یا دن. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. تو میلاد کے معنی تو پیدائش کے ہیں، اور پیدائش کا تصور ہی مخلوق کے ساتھ ہے. صحیح، خالق کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والی چیز ہے. اگر اس کو کوئی شرک کہتا ہے تو حماقت ہے. یعنی یہ تو شرک کو ختم کرنے والی کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کی مخلوق مانتے ہیں. رہی بات بدعت کی،
تو بدعت اگر اس کا دین میں ثبوت نہ ہو تو اس کو بدعت کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ اب ثبوت کی بات آ جاتی ہے تو میں صرف ایک آیت پڑھ دوں، کہیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں وقت کم ہوتا ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید، اچھا، میرے والد صاحب کا رسالہ برکات میلاد شریف پڑھ لیا جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم پارہ نمبر 16۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کی پیدائش کے دن کے بارے میں یہ ذکر ہے قرآن میں، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ یوم کا لفظ بھی موجود، ولدہ کا لفظ بھی موجود، تو نبی کے برتھ ڈے یوم پیدائش پر اللہ کا سلام موجود ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا بیان ہو سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ اگر اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ بیان کیوں ہے؟ یعنی قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، بدعت اس کو تب کہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔ یہ جو بدعت کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہاں، کوئی غیر شرعی کام کوئی کرتا ہے اس کو آپ ضرور کہیں۔ ذکر مصطفیٰ سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد، پورے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو یہ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن علامہ صاحب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں یہ تو آپ نے بتایا اور یقیناً قرآن سے آپ نے ثابت کیا، لیکن اگر یہ اتنا ہی اہم ہے جو کہ قرآن جس کا ذکر کر رہا ہے، تو پھر معترضین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ یعنی اگر یہ اتنی اہم بات تھی جو آپ بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دن کو اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں منایا؟ اس بات کو دو طرح سے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام نے وہ بہت سے کام نہیں کیے جو آج ہم بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ صحیح، ایک نہیں، بہت سے کام ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں، صحابہ کے ہاں حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم ہے، صحابہ کے ہاں نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن پر زیر زبریں ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ ہمارے ہاں قرآن بڑے رنگین کاغذوں پہ بہت زیادہ کلر پرنٹنگ کے ساتھ ہے، صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس مدرسے ہیں، اس میں پیریڈ ہیں۔ ہمارے پاس حدیث کے مجموعے ہیں، باب بندے ہوئے ہیں، ان میں چیپٹر ہیں، صحابہ کے پاس نہیں تھے۔ ختم بخاری کبھی صحابہ نے نہیں کیا تھا، ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہ میں لسٹ بنا رہا ہوں، اگر سناتا رہوں گا تو صبح ہو جائے گی۔ کم از کم 3-4 ہزار کاموں کی لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے جو صحابہ نے نہیں کیے اور بڑے اہتمام سے ہو رہے ہیں اور نیکی سمجھ کے ہو رہے ہیں، جائز اور بلکہ مبارک سمجھ کے ہو رہے ہیں۔ صرف میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا سیرت کے جلسے صحابہ نے منائے اس اہتمام سے؟ کانفرنسیں کی، اس طرح کی ریلیز جس طرح کی روز نکلتی ہیں صحابہ نے نکالی۔ دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، کیا بینر لگائے جاتے کیا حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد ان کا دن منایا جائے؟ ان کا دن، حضرت عمر کا دن، حضرت عائشہ صدیقہ، ان تمام کے دن، اپنے مدرسوں کے دن، 100 سالہ اور گنتی کے بغیر تھوڑے سے دن کے بعد 150 سالہ، یہ کیا صحابہ نے منائے تھے؟ صرف میلاد پر یہ بات۔ اور میں ایک دلیل چاہتا ہوں سب سے، آپ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ذہانت دی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ پورے لوگوں سے، قرآن سے، حدیث سے، کسی کچی کتاب سے مجھے یہ دلیل دکھا دیں، یہ قانون دکھا دیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، کہیں سے دکھا دیں۔ صحیح۔ منکرین میلاد کے پاس میلاد سے منع کرنے کی ایک چھوٹی سی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور میرے پاس میلاد منانے اور جواز میں ہزاروں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں، عمل صحابہ سے بھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ ٹھیک۔
شیخ الدلائل کا مطلب دلائل الخیرات کے استاد تھے. مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھی تھے, بہت بڑے عالم. شیخ عبدالحق محدث الہ آبادی, ایک تو محدث دہلوی ہیں وہ نہیں, یہ محدث الہ آبادی. ان کی لکھی ہوئی کتاب الدر المنظم مجتبائی مطبع سے انڈیا میں چھپی تھی, اس کے بعد پاکستان میں چھپی ہوئی ہے, موجود ہے. اس میں انہوں نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں صحابہ کی. ایک حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اپنے گھر والوں کے ساتھ میلاد منا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ہاں. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں. وہ ذکر کر رہے تھے میلاد کے واقعات. حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہو گئی. ایک حدیث اس کتاب سے. دوسری صحابہ جمع ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کا دن ہے جمع ہو کر. حضور نے ان سے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ان کا حضور آپ کا ذکر میلاد. فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت ہو گئی. یہ 2 حدیثیں میں نے اس کتاب سے سنائی ہیں. حوالہ اس کتاب کا اس لیے دیا کہ وہ ان لوگوں کے استاد کی لکھی ہوئی ہے جو اعتراض کرتے ہیں, تاکہ ویسے تو میں اپنے حوالے بھی دے دوں. پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے. میلاد کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی. اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا, رحمت للعالمین کہا گیا, اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ. اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ, اور کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں؟ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. میرے نبی سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تمام نعمتیں ان کا صدقہ. اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو. تو میلاد کیا ہے؟ اچھا, آنے کے بعد آنے کا ذکر. لقد جاءکم رسول, حضور تشریف لے آئے, اب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس بڑی شان والا رسول. آنے کے بعد آنے کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے, اور میلاد میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے. ہم آج میلاد منا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس کو بدعت کہنا کتنی عجیب بات. تو صحابہ کرام کا میلاد منانا, مجھے بتائیں مسلم شریف میں حدیث ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینہ منورہ پہنچے, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ کیا جھنڈے نہیں لہرائے؟ یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائے؟ بچیوں نے دف بجا کے گیت نہیں گائے؟ خوشی نہیں منائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فیہ ولدت, اس دن میں پیدا ہوا. وہ تو ہر ہفتے اپنا برتھ ڈے مناتے تھے. اس کو بدعت کہنے کا کیا مطلب؟ تو نبی کے عمل کے بعد تو صحابہ کے عمل کا سوال ہی نہیں ہو سکتا, خود نبی منا رہے ہیں. تو یہ جو ہم تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں, اور ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں یہ سارے سوال کر رہا ہوں جو لوگ آپ سے کرنا چاہیں, لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں 12 تو وصال کا بھی دن ہے, اعتراض اٹھتا ہے. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, 12 وصال کا دن ہے اور 12 آپ ولادت کا دن بھی مناتے ہیں, یعنی وصال کے دن آپ جشن ولادت منا رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ 12 وفات کا لفظ ہندوستان میں کسی کی سازش تھی. اچھا, انہوں نے اس کو مشہور کر دیا تو لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے, کیونکہ اب تو میڈیا ہے. اس وقت تو بات کوٹھوں چلتی تھی زبانوں میں, اب تو میڈیا سے فوراً ہو جاتی ہے. تو یہ مشہور کسی نے کر دیا. میرے نزدیک, میری تحقیق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے. میں حوالے دے دیتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ, کتاب کا نام نشر الطیب, دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ. یہ بڑے مشہور اسکالر بتائے جاتے ہیں جناب اشرف علی صاحب تھانوی, ان کی دونوں کتابیں ہیں. اس میں موجود ہے کہ 12 تاریخ لوگوں میں غلط مشہور ہو گئی ہے. چنانچہ دلیل کیا ہے کہ حجۃ الوداع حضور نے فرمایا وہ جمعہ کے دن تھا. اس کے بعد ربیع الاول کی پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے وفات شریف کا.
تو ربیع الاول میں اس عرفات کی میدان عرفات کی 9 ذی الحجہ سے لے کر سارے مہینے 30 کے گن لیں، سارے 29 کے گن لیں، کچھ 30 کے گن لیں، کچھ 29 کے گن لیں، 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی. اچھا، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. اس کے بعد تیسری کتاب سیرت النبی، تھانوی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے اس مکتب فکر میں بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے. سیرت النبی میں جناب شبلی نعمانی نے جدول بنائی ہے 3 صفوں میں اور ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. اس کے بعد نئے محققین میں ڈاکٹر حمید اللہ شامل ہیں. اردو دائرہ معارف اسلامیہ انسائکلوپیڈیا جو بنایا ہے پنجاب یونیورسٹی نے، اس میں بھی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. تفسیر مظہری میں ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. اگر اس کے باوجود اصرار ہے کہ 12 تاریخ ہی ولادت کی ہے، 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، تو وفات والے دن خوشی منانے کا کیا مطلب؟ تو میرے پاس بہت آسان جواب ہے، حدیث شریف سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن جمعہ، ان کی وفات کا دن بھی جمعہ، حدیث سے ثابت، اور اس حدیث میں ہی جمعے کو عید کہا گیا ہے. تو کیا ولادت کی خوشی میں کہا گیا یا وفات کی خوشی میں کہا گیا؟ اور وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں. میرا نبی تو زندہ. اللہ اکبر، اللہ. میں بات ہی ختم کر دیا آپ نے میرے خیال سے. اس کے علاوہ اس کے بعد اب کوئی بات رہ نہیں جاتی. حیات رسول پر بڑی خوبصورت آخر میں ایک جملہ کہہ کر بحث بڑے پیارے انداز میں سمیٹ لی علامہ صاحب نے. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا، اور یہ وہ سوالات تھے جو مسلسل آ رہے تھے اور لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آج کل عید الوطنی منائی جاتی ہے، اس کے عید کہنے پہ اعتراض نہیں. میں کہوں آپ کو دیکھا میری تو عید ہو گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور یہودی نے اعتراض کیا تھا، حضرت عباس نے جواب دیا کہ جس دن آیت الیوم اکملت لکم اتری، اگر ہم پر اترتی ہم اس کو عید بنا لیتے. انہوں نے کہا ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ ایک جمعہ. تو وہ اس کو عید کہہ رہے ہیں، حالانکہ عرف عام میں نہیں کہا جاتا. اور پھر قرآن میں نزول مائدہ کے دن کو عید کہا گیا ہے. تو نزول مائدہ بڑی نعمت ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. آپ نے وقت نکالا. ایک تو آپ جلوس میں سے تشریف براہ راست یہاں پر لے کر آئے، اور جبکہ آپ وہاں پر پہلے سے کمیٹڈ تھے، لیکن ہم چونکہ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کا محبت ہے، آپ کا پیار. شریف کا موقع تھا، بہت خوشی ہوئی، اور آپ سے ملنا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ عمرہ کر کے آئیں تو وہ آنکھیں دیکھوں جو روضہ رسول دیکھ کے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میلاد منانا میرے نبی پاک کی ہی نہیں، اللہ کی سنت ہے. اللہ نے منایا تو خوشی سے منائیں، اور جتنی خوشی کریں وہ کم ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے دوران آپ ایک پروگرام دیکھ سکیں گے، عورت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاتون تشریف لا رہی ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں. اور ان کے آج آنے کا یہ سبب ہے، یہاں پر سبب یہ ہے کہ عافیہ نے جیل کی کوٹھڑی میں سرکار کے حضور ایک سلام لکھا ہے اور ایک نعت لکھی ہے. وہ نعت اور سلام ان تک پہنچا ہے، اور وہ پوری قوم کو یہاں کر سنانا چاہتی ہیں کہ عافیہ نے جیل سے اپنے سرکار کے حضور صلاۃ السلام کا نذرانہ کس انداز سے بھیجا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر موجود ہوں گی. علامہ صاحب کے ساتھ ہی مجھے ایک اجازت دیجیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.